نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں رات ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک شیعہ عالم یا ذاکر حدیث قرطاس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کر رہا تھا۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، یہاں کہاں غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کو بعد میں بتلاؤں گا، لیکن میں حدیث قرطاس بتلا دیتا ہوں کہ حدیث قرطاس ہے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے روز، تو انتقال سے 5 روز پہلے حضور کی طبیعت خراب ہوئی اور شدید طبیعت خراب ہو گئی۔ جمعرات کا دن تھا، صحابہ کرام حضور کے ارد گرد موجود تھے، تو حضور نے جمعرات کے روز شدید تکلیف کی حالت میں صحابہ کو کہا کہ مجھے کاغذ قلم لا کر دو، میں کچھ ایسی باتیں لکھوانا چاہتا ہوں کہ جن پر عمل کر کے تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ جب حضور نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام میں 2 طرح کی رائے بن گئی۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بھائی جیسا حضور نے کہا کاغذ قلم لانے کو وہ حضور کو دے دیجئے اور حضور جو لکھوانا چاہتے ہیں وہ لکھوا دیں گے، اور کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نہیں، حضور کو فرمایا کہ کاغذ قلم لے کر آپ کچھ نہ لکھوائیے اور ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہم اس پر عمل کر کے انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں انکار کرنے والوں میں حضرت عمر بھی تھے۔ تو اب یہاں صحابہ کرام کی 2 جماعت بن گئی اور آپس میں بحث چھڑ گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ دے دو، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہ دو۔ حضور نے غصے کی حالت میں کہا کہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کرو، بحث و مباحثہ نہ کرو، اور حضور نے سب کو باہر جانے کے لیے کہا۔ یہ واقعہ ہے، یہ ہے حدیث قرطاس۔ تو وہ ذاکر اور عالم بلکہ شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے حضور کی نافرمانی کی، حضور کاغذ قلم منگا رہے ہیں اور حضرت عمر منع کر رہے ہیں، حضرت عمر نے حضور کی نافرمانی کی۔ بات اصل میں یہ نہیں ہے، بات یہاں یہ ہے کہ حضور امت کی فکر میں بہت پریشان تھے، اور حضور کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، تو حضور نے امت کی فکر میں ان کو مزید سمجھانے کے لیے کچھ لکھوانے کے لیے کہا۔ کوئی نئی بات نہیں تھی، پرانی باتیں جو حدیث میں پہلے حضور بتا چکے تھے، قرآن میں آ چکا ہے، اس میں سے ہی کچھ نئے طور پر لکھوانا چاہ رہے تھے، کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن امت کی فکر میں حضور کچھ لکھوانا چاہ رہے تھے۔ تو کچھ صحابہ تو اس کو سمجھے نہیں، انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی نیا حکم ہے، لیکن حضرت عمر اور حضرت عمر کے جیسے کچھ صحابہ وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ حضور پریشانی کی حالت میں بھی امت کی فکر کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے حضور کو اطمینان دلانے کے لیے کہا کہ آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہو، آپ ہماری زیادہ فکر نہ کریں، آپ پریشانی کی حالت میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، آپ ہمارے گمراہ ہونے کا خوف نہ کریں، ہمارے پاس قرآن کریم ہے، انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عمر کی بات ٹھیک تھی، یہ نافرمانی والی بات نہیں تھی۔ اچھا یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضور نئی بات نہیں لکھوانا چاہتے تھے، پرانی ہی کوئی بات لکھوانا چاہ رہے تھے امت کی فکر کے لیے؟ اس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہے جمعرات کے روز کا، اور حضور کا انتقال ہوا پیر کے روز، تو بیچ میں 5 دن ملے۔ حضور بیچ میں بھی تو لکھوا سکتے تھے، اگر کوئی ضروری حکم تھا، نیا حکم تھا، تو حضور بیچ میں 5 دن میں بھی تو لکھوا سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تبلیغ کرنا اور لوگوں تک احکام پہنچانا فرض تھا، تو حضور نے 5 روز میں کیوں نہیں پہنچایا؟ جمعرات کو یہ واقعہ ہوا تو جمعرات کا دن، جمعے کا دن، بار کا دن، اتوار کا دن اور پیر کا دن بھی تھا، تو بیچ میں لکھوا دیتے۔ حضور نے ان 5 دنوں میں اہل بیت سے بھی بات کری، صحابہ کرام کے سامنے خطاب بھی فرمایا، اور صحابہ کرام کے پاس آنا جانا بھی رہا، تو سارے کام ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی ضروری اور نیا حکم نہیں تھا۔ ایک دوسری حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ کچھ لے آؤ جس پر میں ایسی بات لکھوانا چاہتا ہوں کہ اس پر عمل کر کے امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو حضرت علی نے حضور سے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں کاغذ لینے جاؤں یا ہڈی وغیرہ کچھ لینے جاؤں جس پر آپ نصیحت لکھوائیں اور آپ کا انتقال نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آپ ویسے ہی بتا دو، میں اس کو یاد رکھوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دیکھو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس حضرت علی والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات جو حضور لکھوانا چاہتے تھے کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ پرانے احکام میں سے ہی کسی حکم کی تاکید کرنا چاہتے تھے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام آتا ہے وہ غلط ہے، بالکل فریب ہے اور جھوٹ ہے، کیونکہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں وہ حضور کے مزاج کو پہچانتی تھی کہ وہ امت کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی حکیم کے پاس جائے، اس سے دوا پوچھیں تو وہ دوا پہلے ضرور زبانی بتا دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ چلو میں نے بتا دیا، لاؤ لکھ کر بھی دے دو۔ تو اب جب وہ لکھ کر دے گا تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی نا، وہی ہوگی جو اس نے زبان سے بتایا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا حکم نہیں دینے والے تھے، کوئی نئی بات نہیں لکھوانے والے تھے، وہی تھی جو پہلے بتا چکے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور پر بیماری حاوی ہو رہی ہے اور پریشانی کی حالت میں ہے، تو حضور کو انہوں نے سمجھایا کہ آپ ہماری فکر نہ کریں۔ جیسے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کو کہتا ہے کہ یہ کر لینا، وہ کر لینا، یہ کر لینا، ایسا نہ کرنا، ایسا کرنا، تو گھر والے کیا کہتے ہیں کہ آپ ہماری فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہم ٹھیک رہیں گے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہمارے پاس قرآن ہے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کر کے ہدایت پر ہی رہیں گے۔ لیکن شیعہ حضرات کو تو چونکہ موقع چاہیے، ان کے دل میں جو بغض ہے اور نفرت ہے، وہ اس نفرت کو ذرا ذرا سے موقع پر نکالتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، بھلا وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو حضور کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں لا سکتے۔ شیعہ حضرات کو ہی الزامی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اب صلح ہونے لگی، زبانی طور پر صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا۔ کفار نے کہا کہ اس معاہدے کو لکھوا لیا جائے، چنانچہ معاہدے کو لکھا گیا، حضور کے دستخط کرنے کا نمبر آیا تو حضور نے دستخط کرے تو اس پر حضور کی مہر لگی محمد الرسول اللہ، یعنی محمد کے بعد رسول اللہ بھی آیا۔ کفار کو اس پر اعتراض ہوا کہ بھئی ہم اس میں سے رسول اللہ کو ختم کرو، جو مہر لگائی گئی ہے، دستخط کیے گئے ہیں، یہاں لکھو محمد ابن عبداللہ، نہ کہ محمد رسول اللہ۔ بھئی ہم آپ کو رسول ہی تو نہیں مانتے، تبھی تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں اتنا جھگڑا ہے، رسول مان لیں گے تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضور نے حضرت علی کو کہا کہ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں مٹا سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ چلو میں خود مٹا دیتا ہوں، اور حضور نے وہ خود مٹا دیا۔ تو دیکھو یہاں حضور نے حضرت علی کو رسول اللہ کا لفظ مٹانے کے لیے حکم دیا، لیکن نہیں مٹایا، تو یہ کیا نافرمانی ہو گئی؟ بھئی جیسا حضرت علی نے کیا، حضور کی بات نہیں مانی، ایسے ہی حضرت عمر نے بھی تو کیا۔ تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح یہ نافرمانی نہیں ہے بلکہ محبت تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی نے نافرمانی کی ہے، تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جیسی کنڈیشن حضرت علی کے واقعے سے جڑی ہوئی ہے صلح حدیبیہ میں، وہی بالکل کنڈیشن حضور کے وفات کے وقت حضرت عمر سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے جو رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹایا، اس لیے نہیں کہ وہ حضور سے نفرت کرتے تھے، نعوذ باللہ، یہ حضور کی نافرمانی کرنا چاہتے تھے، بلکہ حضور کی محبت میں کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام، میں تو اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا لفظ میں مٹا نہیں سکتا۔ تو حضرت علی نے تو محبت میں کیا تھا، حضرت عمر نے بھی تو محبت میں ہی کیا کہ حضور تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم ٹھیک رہیں گے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ہدایت کی کتاب ہے، آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہو، تکلیف نہ اٹھائے۔